کہ اس دنیا دے اندر سب تو پلیت ترین چیز جیڑی آ جے تو اللہ تعالیٰ دے پیغمبر اپنے امتیاں نو پاک کر دے سی او دا کی نام آ؟ شک۔ کی نام آ؟ شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال بالنیات۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا موضوع ہے تزکیہ۔ کیا ہے؟ تزکیہ۔ تو کئی دفعہ شیطان بار بار وسوسہ پوندا وا مجبوری تو نجائز فائدہ اٹھاؤن واسطے کہ میں بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہاں، خطبہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے وا، میری کمر دا مسئلہ وا، اس واسطے اللہ پاک سانو سارے تندرستی عطا فرمائے۔ مجبوری دے نال میں بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہاں۔ تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے نو سناؤن واسطے اور سنن واسطے اسی نیت کر لئیے۔ ویسے تو نیتاں نو اللہ تعالیٰ ہی جاندا ہے، میں اپنے دل چ نیت کر لی ہے کہ میں اللہ دی رضا واسطے خطبہ دے رہا ہاں، اور تسی بھی نیت کر لو کہ اسی اللہ دی رضا واسطے سناں گے، اور اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے صحیح گل تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اس مسجد دے اندر بیٹھے ہاں، تقریباً بچیاں تو لے کے سیاڑیاں تک، لیکن اوسطاً اسی 70-100 جمعہ پڑھ لیا ہوئے گا۔ تو جمعے دے اندر خطبہ ہوندا وا، اگر میں کہاں کہ ہاتھ کھڑے کرو، لیکن میں کہندا نہیں، تسی اج تو اپنے دل دے اندر یہ جستجو پیدا کرو کہ میں 100 جمعہ پڑھ لیا لیکن جمعے دا خطبہ مینوں ہلے یاد نہیں ہویا۔ میرا تو دل کردہ کہ سارے کہہ لو استغفر اللہ۔ جمعے دا خطبہ
ایک اتنی عظیم الفاظ دا مجموعہ وا کہ ایک شخص بڑا پڑھیا لکھیا طبیب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا. جس ویلے وہ مکے چ داخل ہویا تو مکے والیاں نے کہا کہ بھئی ایتھے ایک آدمی ہے جیڑا بھی او دی گل توجہ نہ سن لیندا نا او دے تے اثر کر دیا. تے اسی تینوں مشورہ دنے ہاں کہ تو اپنے کناں چ نا روح دے تنبے دے لا. انہیں اپنے کناں چ روح دے تنبے دے لے. اللہ تعالیٰ سانو لائی لاگنا بنائے محقق بنائے. وہ ہن آدمی سوچن لگ پیا یار میں پڑھیا لکھیا ہاں میں کوئی پاگل نہیں میں انہاں دے ایویں مگر لگ گیا ہاں میں سنا تے صحیح. اور حقیقت وا کہ سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کنا چ تنبے کڈے تے آ کے پیارے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ گیا. کہن لگا انہیں تے ہی کیا ہوئے گا نا اے محمد بن عبداللہ منو لوگاں نے یہ کیا کہ او دی گل اثر کر دیا او تے جادوگارا پتہ نہیں کی کچھ کیا وا لیکن تسی منو سناؤ تے صحیح تسی کی کہندے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں خطبہ سنایا. مسنون بولو خطبہ سنایا. جو ہی خطبے دے الفاظ آخری الفاظ کی سی کہ اس کا دنیا دے وچ سب تو برا کام کہ جیڑا نبی پاک علیہ السلام نے دین دا کام نہیں دسیا او دین سمجھ کے کرنا یہ بہت برا کام. کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمرائی ہے. کل بدعت کہہ لو سارے جنے کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمرائی ہے. کل ضلالت فی النار اور ہر گمرائی بندے نو جہنم چلا جائے گی. جو یہ الفاظ ختم ہوئے اس طبیب نے اس پڑھے لکھے بندے نے کہنا شروع کر دیتا تسی بھی کہہ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیوں بھی گل دی سمجھ آئی؟ اگر نہیں آئی تو مزید میں اتنا کہہ دینا کافی سمجھدا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سب تو پہلے جمعہ پڑھنے واسطے آؤندا کہ میں جمعے دا خطبہ سننا وا. اسی تے کڑی دیکھتے رہنے ہیں کنے بجے جماعت کھڑی ہونی ہے. فرمایا انہوں جمعہ پڑھن دا بھی ثواب ملدا وا اور انہوں خطبے دا اتنا ثواب ملدا ہے کہ جمیں اونٹ دی قربانی دیتی انہیں. اے کوئی معمولی جی گل نہیں ہے گی. اج تو جننے بندے بیٹھے ہو عہد کر لو کہ اسی جمعے دا خطبہ سنیا کرانگے انشاءاللہ اور انہوں یاد کرانگے. جدو ایک گل نو تسی بار بار سنو گے خود بخود یاد ہو جائے گی. اللہ دی قسم اسلام دا نصب العین ہے اے مسنون خطبہ. تو آئیے اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا موضوع ہے تزکیہ. تزکیے دے لحاظ نال اللہ تعالیٰ دی مخلوقات دے اندر بڑے بڑے پاک باز لوگ ہوئے اور بڑے بڑے پلیت لوگ ہوئے. اور اگر میں ایک کماں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا میں اپنی امت محمدیہ چ بیٹھ کے گل کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نمبر 4 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نمبر 5 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ اے 5 تن پاک بولو کوئی نہ شک کر سکتا لیکن سوچن دی گل یہ ہے کہ اے جڑے 5 تن پاک دا میں نام لیا وا یہ کیڑی کیڑی شے تو انہاں نے اپنا وجود پاک کیتا سی اسی منکر نہیں کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی 5 تن پاک ہیں لیکن دیکھن دی گل یہ ہے کہ انہاں نے اپنے تن جڑے وجود سگے وہ کیڑیاں غلاظتاں سی جنہاں تو انہاں نے اپنے وجود نو پاک رکھیا اے اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا موضوع ہے تزکیہ اور 10 تن پاک ہو گئے غلیظ ترین 5 چیزاں جیڑیاں میں اج دے خطبے چ بیان کرانگا میں اور تسی عہد کر لو کہ انشاءاللہ اسی اپنے وجود انہاں 5 غلاظتاں تو پاک کرانگے پاک رکھانگے انشاءاللہ اور میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا ماں کہ انشاءاللہ جمعہ دا خطبہ بعد ختم ہوئے گا کم سو کم سانو اے علم ہو جائے گا کہ اگر انہاں 5 غلیظ ترین چیزاں چوں ایک شے بھی ساڈے وجود وچ ہوئی اور سانو موت آ گئی اسی جنت چ نہیں جا سکتے دوزخ چ جاواں گے استغفر اللہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم اجرنا من النار تو سب تو پہلے کائنات وچ سب تو پاکیزہ ہستی کئی باری اسی دعا کردے ہیں مسلمان تے دعا کردے ہوئے کہندے ہیں خیر خلق ہی کی کہنے ہیں کہ اللہ دی جتنی مخلوقات او دے چ بہتر اگے تسی کہو کی کہنے ہیں خیر خلق ہی کہہ لو کیوں سنگ دے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا دی خدائی سب تو بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑے علم والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑے عقل والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں قسم کھانا ماں کہ بندہ مسلمان ہوئے او دیاں ہڈیاں تو ماس تے جدا ہو سکتا وا لیکن محمد الرسول اللہ دی محبت جدا ہو سکتی نہیں ہو سکتی آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں اس کائنات وچ سب تو بہتر شخص وہ ہے کہ جن نے سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ دی تعریف کی تھی کہہ لو سبحان اللہ یعنی 8 کلمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو امتیاں نو دسے کہ تیاڈی زندگی چے 8 کلمے شب و روز استعمال ہونے چاہیے دیا اور سب تو افضل کلمہ لا الہ کوئی کسے تے اعتبار نہ کرے تے انہوں اعتبار دلاؤن واسطے کہو لا الہ الا اللہ جو میں کہہ رہا سچ کہہ رہا اگر کسے نو نہیں پتا اللہ نو تے پتا نا میں صحیح کہہ رہا یہ غلط کہہ رہا افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور ادھا کثرت نہ ذکر کریا کرو دوسرا کلمہ تسی اپنے آپ نو ہی دیکھ لو انسان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے جدو کیا نا انسانوں کہ میری عبادت کرو تے انہوں نے سب گلاں باچ کئیاں کہ میں زمین بنائی میں آسمان بنایا میں جنت بنائی میں دوزخ بنایا میں فرشتے بنائے میں جنات بنائے یہ سب گلاں باچ کیتیاں سب تو پہلو یہ گل کہی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذی خلقکم انسانوں اپنے رب دی عبادت کرو جن نے تیانو بنایا میں تیاڈے سامنے بیٹھا تسی بیٹھے ہو تیانو کتنا یقین ہے اسی تے ساری دیہڑی تھک دے نہیں میں کر دے ہم چو دیگرے نیست انا ولا غیری لیکن تو اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا شاہکار انسان ہے اور انسان دی بناوٹ اے دی
میں لکھ بار کہنا، تسی بھی کہو الحمدللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو جن نہیں بنایا، فرشتے نہیں بنایا، زمین نہیں بنایا، آسمان نہیں بنایا، کسے درخت دا پتہ نہیں بنایا، سپ ٹھواں نہیں بنایا، انسان بنایا۔ پھر کہو الحمدللہ۔ اور پھر مسلمان، الحمدللہ۔ قرآن پاک چاہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ مرن لگے کہن گے کاش اسی مسلمان ہوندے، قبر چ جان گے کہندے کاش کہ میں عالم برزخ آوندا تے کی ہوندا، مسلمان ہوندا۔ قیامت والے دن حشر دے میدان چاہے گا کافر، کہے گا کاش کہ میں اج مسلمان ہوندا۔ اے جہنم چ چلا جائے گا، ہتھاں تے چک وڈ وڈ کے اپنے آپ نو کھائے گا، افسوس کرے گا کاش کہ میں مسلمان ہوندا، جنت چ جاندا، اج دوزخ چ نہ ہوندا۔ پھر کہو الحمدللہ۔ لیکن وہ کہندے ہیں نا کہ مسلمان بننا کوئی آسان شے نہیں ہے۔ تو آئیے اس کائنات دے اندر سب تو بہتر وہ ہے جن نے سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سی انا محمد، کہ میرا نام ایک محمد ہے اور ایک احمد۔ محمد دا معنی سب تو چنگا، جو کچھ اللہ نے بنایا وہ جد سب تو چنگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد دا کی معنی اے اس میں تفضیل ہے کہ سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والا۔ کسے فرشتے نو بھی انی تعریف میسر نہیں جتنی اللہ دی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی تعریف دے ایسے کلمات میرے تے القاء کرے گا کہ وہ میں ہی کہاں گا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تے پھر مقام محمود بھی انہوں نے ملے گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سنو میرے حق چ دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا یاد کرو، اذان تو بعد پڑھیا کرو۔ ہن میں کس طرح اپنے خطبے دے موضوع نوں تواڈے تک پہنچاواں؟ دیکھو میرے نزدیک اور اس کائنات وچ ایک جماعت سچی ہے، دو جماعتاں سچیاں نہیں ہو سکدیاں، صرف ایک جماعت۔ بڑیاں بڑیاں جماعتاں بڑیاں بڑیاں منظم، اس وقت یہودیاں دی جماعت اتنی منظم کہ تسی سوچ نہیں سکدے کہ وہ کنا پیسہ دنیا تے خرچ کر دیا۔ عیسائیت اتنی منظم جماعت بن چکی ہے، ہندو اور ہندوؤں دیاں کتنیاں منظم جماعتاں ماں، اور انہاں دے این جی اوز یعنی ایسیاں انہاں دیاں تنظیماں بنیاں ماں جڑیاں غریب لوگاں نوں پیسہ لٹاؤندیاں ماں کہ صرف یہودی کہندا ہے مان جان کے عزیر اللہ دا بیٹا وا، عیسائی کہندے کم سو کم 25 دسمبر نوں ساڈے نال اے مل کے کرسمس دا کیک ہی کٹ دین۔ او میرے مسلمان بھائیو، اللہ دی قسم جنوں اللہ دا تعارف ہو جائے وہ اللہ نال کسے نوں شریک نہیں ٹھہراوندا، اور جنوں محمد الرسول اللہ دا تعارف ہو جائے وہ کدے کسے پاسے نہیں دیکھے گا، بدعت نہیں کرے گا۔ تو دنیا تے صرف ایک جماعت سچی آ، جس جماعت دے بانی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یقین کرو کہ ایک جماعت سچی ہے، اور اس جماعت چ شامل ہونا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 17 سالاں دا چوڑا عیسائی یہودی تیرے محلے چ رہن والا تیرے سامنے 17 سالاں تو بعد کھڑو کے کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمانداری نال دس تو انہوں کی سمجھے گا؟ مسلمان سمجھے گا نا؟ تو ہن مسلمانوں پتہ کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کسے نو مسلمان کر دے سی یہی کلمہ پڑھاؤں دے سگے، اور اس کلمے تو بعد نبی پاک کہندے سی میں دساں مسلمان کنوں کہندے ہیں؟ آپ سرکار فرماؤندے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
کہ مسلمان وہ ہوندا وا کہ جہدے ہاتھ اور جہدی زبان تو کوئی مسلمان تنگ نہ ہوئے. تو ذرا دیکھو ہاں، باپ بھی مسلمان ہاں، بیٹا بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان ہاں، بیٹی بھی مسلمان ہاں، ایک دوسرے دی زبان تو تنگ آ، ایک دوسرے دے ہاتھ تو تنگ آ، وہ ہے کہ نہیں؟ تو جدو بندہ اس سچی جماعت شامل ہو جاندہ وا تو او دا یہ نسب العین ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان میری زبان اور میرے ہاتھ تو تنگ نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلا فرض ہے ساڈا. اللہ سانو پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جیڑی سچی جماعت وا، جس طرح میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قیامت تک جیڑا بھی کوئی ایداں دا ہوئے گا، اس طرح ہوئے گا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. اور اس جماعت دی ایک نشانی ہے. تسی دسو کی بھلا؟ جیڑا بھی محمد الرسول اللہ دا جماعتی ہوئے گا وہ دی ایک نشانی ہے کہ 5 وقت دی نماز. 400 سال تک محمد الرسول اللہ کہن والا کوئی بے نماز نہیں سی، کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوندی سی محمد الرسول اللہ کہن والی 400 سال تک. اس تو بعد ایسا زوال آیا کہ اسی مسلمانوں دا یہ فکر ختم ہو گیا کہ جو مرضی ساڈے جسم چ داخل ہو رہا وا سانو پرواہ کوئی نہیں. تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، غور کرو ذرا، کیوں بھی محمد الرسول اللہ دے جماعتیاں دی کی نشانیاں؟ 5 وقت دی نماز. اور قرآن پاک چ لکھیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. کہ تو جدوں میں دیکھیں گا محمد الرسول اللہ دے ساتھی کافراں واسطے بڑے سخت، مسلماناں واسطے بڑے رحم دل، اور انہوں نے تو دیکھیں گا وہ سجدے کردے نظر آؤں گے، رکوع کردے نظر آؤں گے. اور اس سچی جماعت دا ایک اظہار ہمدردی ہے کہ کوئی ملازمت کردہ ہے، کوئی زمیندارہ، کوئی بھی وہ دی حلال دی کمائی آ، وہ محمد الرسول اللہ دا جماعتی آ، وہ عشر کڈے گا، وہ زکوٰۃ کڈے گا. اور اس سچی جماعت دا ایک زہد ہے. زہد سمجھ دے ہو کہ تنگ ہو کے اللہ دی عبادت کرنی. سال بعد ایک مہینہ آندا روزیاں دا، پاویں وہ گرمیاں چاہے پاویں سردیاں چاہے، جیڑا محمد الرسول اللہ دا جماعتی آ وہ پورے مہینے دے روزے رکھے گا. اور اس سچی جماعت دا ایک اجتماع ہوندا وا سالانہ، رائے ونڈ نہیں ہوندا، کتے امریکہ جاپان نہیں ہوندا، وہ کتھے ہوندا وا؟ وہ مکے ہوندا وا، سالانہ اجتماع. اور یہ جماعتی تے فرض ہے کہ زندگی چ ایک واری اس اجتماع چ داخل ہوئے. وہ اجتماع کی ہے؟ وہ حج ہے. کیوں بھئی اس جماعت چ شامل ہون نو دل کردا ہے کہ نہیں؟ اے ہے سچی جماعت. اللہ پاک سانو اس جماعت چ زندہ رکھے، اس جماعت چ مارے، اس جماعت چ قیامت نو اٹھائے. میرے ذہن مطابق ہجے گل سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا موضوع ہے تزکیہ. اس وقت ساڈے ذہناں چ فکر آ اولاد دی، مکان دی، دکان دی، اپنے معاشرے دی، سیاسی لحاظ نال پارٹیاں. اور میں تانوں یہ دسدا کہ جڑے فرقے ہیں نا بنے ہوئے، انہاں دے اندر بریائی پنپ رہی آ. میں دیکھیا فلانا بندہ یار شراب پیندا وا، جوا کھیڑدا وا، چور بھی ہے، وہ کچھ بھی آ، اپنا اہل حدیث بھرا تے ہے. وہ فلانا بندہ یار وہ بڑا شرابی آ، ڈکیٹ آ، وہ کچھ بھی آ، شیعہ کہندے وہ اپنا شیعہ بھرا تے ہے. وہ یار فلانا آدمی بڑا رسے گیر آ، رشوت خور آ، ٹوٹوا پولیس دا، وہ کچھ بھی اپنا سنی بھرا تے ہے. وہ ادھا ہے کہ نہیں؟ او میرے مسلمان بھائیوں، غور نال سنو اور اپنے اپنے دل چ ایک فکر پیدا کرو کہ میں اپنے وجود نو انہاں 5 غلیظ ترین چیزاں تو پاک رکھنا وا انشاءاللہ. اور یہی
پنج تن پاک تو مراد ہے کہ 5 سے تن پاک کرو. اور یہ 5 چیزاں بیان کرن تو پہلے میں بطور دلیل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سگے کہ میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا ہاں. کدے پڑھیا پہلا سپارہ آخری رکوع. تسی جدوں پہلے سپارے دے آخر تے دیکھو گے تو اتھے ابراہیم علیہ السلام نے جیڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعا کیتی سگی وہ اے الفاظ سگے. الفاظ تو پہلے سارے جنے پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب گرم ہوا چلتی ہے سوکھ جاتے ہیں پات، شاید کسی کے دل میں اتر جائے میرے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا پیغمبر تے خانہ کعبہ تعمیر کر کے تے اللہ دی بارگاہ چ دعا کر رہے. اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. سارے کہہ لو ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اے ساڈے پروردگارا ایتھے مکے شہر چ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد چوں پیدا فرما، تاڑیاں ایتاں دی تلاوت کرے، انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہاں دا تزکیہ کرے. کیا کرے؟ یہ کوئی کافی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیہ نو کیا کہ من بعد اسمہ احمد، کہ میرے تو بعد ایک آخری پیغمبر آن گے جنہ دا نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تسی دیکھو اتھے کی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ان پڑھاں پیدا فرمایا اور وہ کتاب و حکمت دی تعلیم دن دیا اور انہاں دا تزکیہ کر دیا. اور یہ سارے لوگ پہلو گمراہ سگے. کی سگے؟ گمراہ سگے. اور 2 دلیلاں یعنی قرآن پاک دیاں 2 آیتاں میرے مسلمان بھائیو. اگلی میرا دل کردہ کہ میں اگلی آیت بھی پڑھاں کہ اللہ پاک نے جی میں کو فخریہ گل ہندیا فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. کہہ لو ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. دیکھو جس طرح میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تاڑے اندر مبعوث فرمایا اور وہ ساڑیاں ایتاں دی تلاوت کر دے، کتاب و حکمت دی تعلیم دن دے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تاڑا تزکیہ کر دے. کیوں بھی یقین آ گیا کہ تزکیہ کوئی شے ساڑے دین دی ہے؟ نہیں یقین آیا تو پھر دیکھیے کہ اللہ پاک دی ذات نے اپنی سب تو بڑی نعمت دا تذکرہ فرمایا. کوئی آدمی تو انو پوچھے کہ انسانوں تہاڈے تے اللہ دی سب تو بڑی نعمت دا کی نام، بغیر سوچے سمجھے کہہ دے محمد الرسول اللہ. کہندے نا 2 انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانہ، ایک قرآن تے دوجا محمد سرور اچیاں شانہ. دنیا دی دولت مک دی اوڑک نو مک جائے، ساڑی دولت نبی محمد جنت توڑ پچائے. او میرے مسلمان بھائیو گل نو سمجھو. فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ. پھر کہہ لو کہ انہاں دا تزکیہ کرے. انہاں دا آؤ تزکیہ دا پنجابی چ مانا پاک کرنا.
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਜ਼ਕੀਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਬਰੇਲਵੀ ਫਿਰਕਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ کہ کوئی وہابی خانے کعبے چ بھی مر جائے وہ سیدھا جہنم چ جائے گا، ساڈا کو کنجری دے گھر بھی مر جائے انہیں جنت چ جانا۔ یہ جڑے فرقے آ انہاں جڑی بریائی ہے نا یہ جنم لے رہی ہے، پناہ لے رہی ہے۔ اللہ سانو ہر فرقے تو محفوظ فرمائے، اور بس مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ بس اپنے دل چے عہد کر لا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ کوئی پوچھے نا کہ اللہ دا عذاب دنیا تے کیوں آندا وا، اللہ دا عذاب مرن تو بعد کیوں آندا وا، او دی ایک کوئی وجہ وا، دنیا تے کوئی نبی پاک دی خلاف ورزی کرے گا اللہ دا عذاب آئے گا، مرن تو بعد قبر چ اس شخص نو عذاب ہوئے گا جیڑا نبی پاک دا الٹ کردا، جہنم چ صرف وہی جائے گا جیڑا نبی پاک دا الٹ کرتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے الفاظ ذرا غور نہ سن لو، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت چ جائے گا، الا من ابا، جن نے جنت چ جان تو انکار کر دیتا۔ قیل ومن ابا، صحابہ اکرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیڑا ایڈا بدبخت ہو سکدا وا جیڑا جنت چ جان تو انکار کرے؟ فرمایا ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جن نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت چ گیا، اور جن نے میری اطاعت نہیں کی تھی انہیں جنت چ جان تو انکار کر دیتا۔ میں اس واسطے تہاڈا ذہن تیار کر رہا ہاں کہ اسی لوگ بے فکر ہو گئے ہیں کہ میں ہی سمجھدا ہاں کہ میں مشرک نہیں ہو سکتا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، 1:30 بجے تک نہیں، 1:30 بجے تک ٹھیک ہے، میں کوشش کردا ہوں۔ ہن تسی یقین کر لیا وا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک 40 سال انہوں نے اس معاشرے چ گزارے جتھے ہر بندہ جھوٹ بول رہا سی، چگلیاں کر رہا سی، عیاشیاں بدماشیاں، اینا سنگ دے لوگ اس معاشرے سگے کہ زندہ اپنیاں تیاں نو درگور کر دندے سگے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نہ جھوٹ بولیا نہ چگلی کیتی۔ میں قسم کھانا کہ 40 سال تو بعد جدو نبی پاک علیہ السلام نے کافرانو پوچھیا، مسلمانانو نہیں، سب کافر سگے، انہوں نے پوچھیا کہ 40 سال میں تہاڈے چ گزارے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تسی مینوں سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ اللہ دی قسم کافر بیک زبان بولے کہ تو سچا، تیرا ماں پیو سچا، سچا سب گھرانہ، تو عادل، تیرا ماں پیو عادل، عادل سب گھرانہ۔ آپ نے فرمایا اگر پھر تسی مینوں سچا سمجھ دیو تے اے ایک گل ہے میری کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت تے بٹھا دیتا وا، انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، میں ہن سارے انساناں وال اللہ دا رسول بن کے آیا وا، میرے تو بعد کسے رسول دی ضرورت۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، انہاں کافراں نے کیا کہ تسی سچے ہو، تو جدو نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا کہ سب تو سچی گل ہے، کی آکھیا؟ تینوں کو پوچھ لیا کہ سب تو سچی گل کی ہے، کی؟ ہاں بولو، لا الہ الا اللہ، سب تو سچی گل، کلمۃ التقوی، کلمۃ العلا، سب تو بڑی گل ہے لا الہ کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے گالیاں دیتیاں، وٹے مارے، نبی پاک نو کیا تسی سچے ہو؟ تو جدو نبی پاک علیہ السلام نے جڑا اصل مقصد سی اس دنیا تے آن دا وہ پیش کیتا،
تو تسی دیکھ لو لوگ گالاں کڈن لگ پے، وٹے مارن لگ پے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، ہن میرا اور تہاڈا ذہن تیار ہو گیا وا کہ ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتھے نماز دا تذکرہ کر دے، روزے حج زکات دا تذکرہ کر دے، اتھے ساڈا تزکیہ بھی کر دے۔ کی کر دے؟ تزکیہ۔ تزکیے دا لفظی معنی پاک۔ ہن او کیڑیاں پلیت چیزاں سی جنہاں تو نبی پاک علیہ السلام نے سانو پاک کیتا؟ نمبر 1 تسی دس سکدے ہو؟ میں غصہ نہیں کرنا میری گل دا، میں اس تو پوچھ رہا ہاں کہ اس وقت اسلام دی جڑی ترکیب سیگی، دیکھو نا، ایک صبح نو 7 بجے بندہ مسلمان ہویا، کلمہ پڑھیا، نماز دا ٹائم تے ہونا 7-8 گھنٹے بعد، تے ادوں تک وہ مسلمان ہونے والا کنے مسلمان قتل کر کے جا سکتا؟ تو اس واسطے نبی پاک نے آکھیا کہ جدوں بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، وہ تے سب تو پہلا فرض ہے کہ وہ ہاتھ اور وہ زبان تو کسی مسلمان نو کوئی تکلیف ہونی چاہیے نہیں۔ اللہ دی قسم اگر آپ یہ تے عمل کر لئیے، نہ بھی تبلیغ کریے، لوگ آپ ہی مسلمان ہو جان۔ اسی اس چکر چ پے، وابی سنی ہو گیا، سنی وابی ہو گیا، شیعہ وابی ہو گیا، وابی شیعہ ہو گیا۔ تو سارے ساتھی اپنے دل چہد کرو کہ انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کہ مینوں موت نہ آئے کہ میں کسی کافر نو مسلمان بناواں۔ یہ سوچ ختم ہوندی جا رہی ہے۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، گل شروع کریے کہ اس دنیا دے اندر سب تو پلیت ترین چیز جیڑی ہے جے تو اللہ تعالیٰ دے پیغمبر اپنے امتیاں نو پاک کر دے سی، او دا کی نام آ؟ شک۔ کی نام آ؟ شک۔ دلیل دے صاحب نال ابو الانبیاء کنہاں نو کہندے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سورت ابراہیم فرمایا قالت، میرا دل کردہ پہلے سارے پڑھ لو کیونکہ شیطان کئی وری بیٹھے مسجد چننے ہیں لیکن ساڈا ذہن دکان تے ہوندا، مکان تے ہوندا، پتہ نہیں کتے کتے پھردا ہوندا۔ تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان۔ لو تزکیہ شروع ہون لگا وا۔ چور سب غور نہ سننا۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ دے رسول اپنے امتیاں نو سب تو پہلی یہ گل کہندے ہو تسی اللہ دے بارے چ شک چ پہ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر شے بنائی، ہر شے نو جڑی شے چاہیے سی وہ بھی کنے بنائی؟ وہ تسی اللہ دے بارے چ شک چ پہ گئے ہو۔ اللہ دی قسم جدو بندے نو اللہ تعالیٰ دے بارے چ شک پہ جاندی ہے پھر ہی وہ قبراں تے دھکے کھاندا وا، پھر ہی وہ اللہ تو سوا ہور کسے نو پکاردا وا۔ ساڈے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے حکمن فرمایا قل اللہم، کی آکھیا میں؟ اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اے گل کہو یا اللہ۔ موقع دے لحاظ نہ اے بنے گا کہ اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس اللہ تعالیٰ نو مندے ہو، اس اللہ تعالیٰ نو مناؤندے ہو امتیاں نو۔ مالک الملک، سارے کہو جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جدوں چاہندا کسے نو ملک دیندا، جدوں چاہندا کھو لیندا۔ جے وہ دیوے تے روکن والا کوئی نہیں، جے وہ کھوے تے دین والا کوئی نہیں۔ نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے کیا ایدہ کہو وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اگے کیا سارے بولو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جنہوں وہ چاہوے عزت دے وے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جنہوں چاہوے وہ ذلیل کر دے وے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرِ، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہر طرح دی خیر اللہ تیرے ہاتھ وچ ہے۔ جدو منوں جو یقین ہو جائے کہ ہر طرح دی خیر کے دے ہاتھ چا تے پھر میں اللہ تو سوا کسی کو خیر منگوں گا؟ انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل
وتخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ زندگی موت دا مالک تو، نفع نقصان دا مالک تو، عزت ذلت دا مالک تو، آ دن چڑھاؤن والا تو، رات پاؤن والا تو۔ او میرے مسلمان بھائیو، انہاں گلاں تے ساڈے نبی پاک نو اتنا یقین ہو گیا کہ زندگی موت دا مالک۔ میرا دل کردہ سارے پڑھو وکان ربک بصیرا۔ یہ ہر انسان واسطے آ کہ تیرا رب تینوں دیکھ رہا وا۔ اور قرآن پاک دی جیڑی پہلی صورت نازل ہوئی او دے چ پہلا مسئلہ یہ ہے، پڑھو الم یعلم بان اللہ یرا۔ او اینو ذلیل ابو جال نو پتہ نہیں کہ تیرا رب دیکھ رہا وا۔ اے محمد الرسول اللہ نہ زیادتی کرنا چاہتا سیگا، ادھر جبرائیل فرشتہ اگے آ گیا تے اے ڈر کے نٹ گیا۔ اور ساتھی کہنے لگے کی ہویا؟ وہ کہندا میں اگر ایک قدم بھی محمد الرسول اللہ دی طرف جاندہ تے اتھے انج سی کہ میں سڑ کے سوا ہو جاندہ۔ ہن نبی پاک علیہ السلام نو یقین ہو گیا۔ اے ہوئی شک تو پاک یقین اپنے امتیاں نو سکھاؤندے سی نبی پاک، بھئی شک چ نہ رہنا۔ نبی پاک علیہ السلام ستے پہ ایک آدمی مسلمان نہیں کافر آ کے تلوار لا لی۔ کیوں بھی؟ میرا دل کردہ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے واقعہ اگے سنیا، ہاتھ کھڑا کرو، لو اندازہ کرو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جنہیں واقعہ نہیں سنیا۔ ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ستے پہ اٹھے، دیکھیا کہ تلوار کافر دے ہاتھ چا، اور کافر کی کہہ رہا ہے محمد ہوں دس میرے ہتھوں تینوں کون بچائے گا؟ لیکن محمد الرسول اللہ اس شک تو پاک ہو چکے سگے، اس یقین تے سگے کہ زندگی موت دا مالک اللہ وا۔ اس کافر نو کہن لگے تینوں تے نظر نہیں آندا اے قرآن پاک دے الفاظ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ اللہ بندے اور بندے دے دل دے درمیان ہے۔ وہ کافر تے سمجھ رہا کہ میری تلوار اور محمد الرسول اللہ دی گردن دے درمیان کوئی شے حائل نہیں۔ لیکن نبی پاک نے آکھیا او کافرہ مینوں اللہ تعالیٰ تیرے ہتھوں بچا سکدا وا۔ کافر گھبرا گیا۔ اور نبی پاک نو یقین سگا، اللہ سانو بھی یقین نصیب فرمائے۔ او میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ دے پیغمبر سب تو پہلوں اس تن نو کدے تو پاک کر دے سی؟ شک تو پاک کر دے سی۔ اور بیوی تے خامد نو شک ہو جائے، جنہ چر وہ شک دور نہ ہوئے کو تے چین آؤندا۔ کسے نو اپنے متحت نوکر تے شک پہ جائے، جنہ چر شک دور نہ ہوئے۔ لیکن یہ شکاں چھڈو، میں تیانوں گن کے دسدا واں، اس زندگی چ تینوں 11 گلاں تے شک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر ایک گل تے بھی تینوں شک ہوئے گی، یہ تزکیہ شروع ہو گیا۔ سب تو پہلو اسی اپنے وجود نو کدے تو پاک کرنا وا؟ شک تو۔ نبی پاک نے فرمایا شک والا عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ ایتھے کنے لوگ جمعہ پڑھ دے نال احتیاطی زور پڑھ دے، جے جمعہ قبول نہ ہویا تے زور قبول ہو جو۔ نبی پاک نے فرمایا شک والا عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ اندازہ کرو کہ شک کتنی بری شے ہے۔ وقت بہت کم ہے، خطبے دا ٹائم تھوڑا ہوندا وا، لیکن اسی اج ایک مسئلہ ذہن نشین کر لئیے کہ تمام انبیاء کرام نے سب تو پہلوں اپنے امتیاں نو کدے تو پاک کیتا؟ شک تو۔ فرمایا 29 تاریخ نو تانوں چاند نہیں نظر آیا، تسی 30 دن پورے کرو تاکہ شک چ نہ رہو۔ او میرے مسلمان بھائیو، نمبر 1 اللہ دی ذات تے شک نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنے یقین کرو۔ اتنے لکھیا نا کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، تو بندہ کہہ دی جتی نہیں چکدا، کوئی علت فلت نہیں کردا۔ او میرے مسلمان بھائیو، میں قرآن پاک ایک دن پڑھ رہا سیگا، تقریباً 200 تو زیادہ دفعہ لکھیا وا کہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر تھان تے ہر ایک نو اتوں بھی وچوں بھی دیکھ رہا وا۔ اے ہے انہوں شک تو پاک یقین کرو کہ میں دیکھے اپنے کناں نہ سندا، مولوی کہندے اللہ تعالیٰ دا وجود ہی نہیں ہے گا۔ اور روز رات نو سورت پڑھ دے ہو نا ملک، پڑھو ہاں پہلا تبارک الذی بیدہ الملک،
بابرکت ہے او ذات جے ہاتھ وچ کائنات دی ملکیت. تے کوئی کہے جی اللہ دی ذات ہی کوئی نہیں. استغفر اللہ. وہ اللہ تعالیٰ دے دو ہاتھ وا دونوں ہی سجے آ. کداں دے آ کوئی پتہ نہیں. لیس کمثلہ شیء, کوئی شے اللہ ورگی نہیں, کسے شے ورگا اللہ نہیں. اللہ دی زیارت قیامت نو ہوئے گی. ایتھے جیڑا ان دیکھے رب کولوں ڈر جائے گا, من خشی الرحمن بالغیب ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. او میرے مسلمان بھائیو, کوئی تیانوں پوچھے کہندے نا میرا عقیدہ صحیح ہے. کیوں بھی ایک صحیح عقیدہ کنوں کہندے ہیں؟ صحیح عقیدہ کہندے ہیں جس بندے نو شک تو پاک یقین ہو جائے کہ میں ہر وقت ایک دی نگاہ چاں. کوئی بندہ کہے کہ میں دو دی نگاہ چاں ہر وقت, میں اللہ دی نگاہ چاں نبی دی نگاہ چاں, مشرک ہو گیا. میں اللہ دی نگاہ چاں علی دی نگاہ چاں, بندہ مشرک ہو گیا. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ میں ہر وقت ایک دی نگاہ چاں, اور ایک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. کسی نو طاقت ہی نہیں. کدے کوئی سو جاندہ, کدے بے ہوش ہو جاندہ, کدے فوت ہو جاندہ. فہو حی لا یموت, اللہ تعالیٰ زندہ, انہوں موت ہی نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اللہ نو کدے نیند آؤندی ہے نہ اونگ آؤندی ہے. اللہ پاک پوری کائنات نو چلا رہا وا. اللہ ان اللہ یمسک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان نو ٹھلیا ہویا وا. اگر اللہ تعالیٰ انہاں نو چھڑ دوے کوئی انہاں نو سنبھالن والا. اداں کلے بہ کے اپنے دل چ سوچو, اپنا عقیدہ بناؤ کہ اللہ دی ذات ہے, ادھے شک نہ کر. وہ کہندے نا ایک بندہ بالکل پیسے دے کے زنا واسطے تیار ہو گیا, جس عورت نہ زنا کرنا سی وہ تے کپ کپی تاری ہو گئی. وہ کہنے لگا ایک ہی گل کیوں کم رہی ہیں؟ وہ کہندی اللہ یرانا ان ربک لبالمرصاد الم یعلم بان اللہ یرا. خطیبانہ انداز چ لوگ اپنے اپنے گل سمجھاؤن واسطے کہ وہ عورت کہن لگی تیرے مکان چوں ایک روشن دان اتھوں دی کوئی دیکھ رہا وا. وہ جوش چاہ کے کہندا وہ میرا مکان کون دیکھ رہا وا؟ وہ کہندی اللہ یرانا, اللہ دیکھ رہا وا. میں وہ دے ڈر تو میرے تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے. وہ اتھے ہی چھڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا وہ ایک ویری گناہ واسطے ایک کپ کپی تاری ہو گئی یہ تے, اور میں کنے زنا کیتے آ تے اللہ دے دیکھ دیاں کیتے آ. تے پھر انہیں میں پنجابی چ دساں ادھا ہی کیا کہ یا اللہ تیں ہندیاں میں کت ول جاواں نہ ہی ہور ٹکانا, جے تقصیروں میں پر دامن غالب فضل ربانا, میری کار حوالے تیرے یا ستار غفارا. عدل کریں تے پکڑیا جاساں, عدل کریں پکڑیا جاساں, فضل کریں چھٹکارا. او میرے مسلمان بھائیو, جویں جویں بندہ نیک ہوئی جاندہ ہے وہ سمجھدا وا کہ میرے تو بڑا گناہگار ہی کوئی نہیں. آئیے محترم, سب تو پہلے غلیظ ترین چیز اس دنیا دی کی ہے؟ شک. اللہ دی ذات تے شک نہ کر, محمد الرسول اللہ دی بات تے شک نہ کر, قرآن پاک دی آیات تے شک نہ کر. قرآن دی پہلی گل ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور اپنی موت تے کدے شک نہ کر, پتہ نہیں میں مرنا ہے کہ نہیں. عالم برزخ تے کدے شک نہ کر, قیامت تے کدے. اے جو میں پنجابی چ کہہ رہے ہیں باقاعدہ قرآن پاک چ لکھیا ہے کہ لیوم لا ریب فیہ, قیامت دے دن تے شک نہ کر. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ, قیامت آئے گی یہ دیتے شک نہ کر. جنت تے شک نہ کر, دوزخ تے شک نہ کر, فرشتیاں تے شک نہ کر. اس طرح ہی فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. او یقین کرو تیاڈے نال نال اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر ویلے تیاڈے ہر ایک دے نال دو فرشتے آ, جو تسی نیکی بدی کر دے ہو لکھی جا رہے ہیں. فرشتیاں تے کدے شک نہ کر. اللہ اکبر. کدے اپنے دین تے شک نہ کر. فرمایا نا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی,
او لوگو تسی میرے دین تے شک کر دے ہو. دین اسلام تو علاوہ ہر دین جھوٹا وا غلط وا. آئیے محترم آخری گل 10 گلاں ہو گئیاں وا. آخری گل کیا کدے تقدیر تے شک نہ کر. حضرت عبداللہ رضی اللہ فرماؤندے کہ کوئی آدمی تقدیر تے شک کردا ہے اور احد پہاڑ جنہ بھی سونا خرچ کرے او دا کوڑی مول نہیں پینا. تقدیر کیا ہے کہو انشاءاللہ کل نو اسی 5 نمازاں پڑھاں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا. کل آیا 5 نمازاں پڑھیاں ماشاءاللہ اللہ نے چاہیا پڑھ لیا. فصلی لربک اپنے رب واسطے نماز پڑھیا کرو. اللہ اکبر. اے جیڑیاں میں 11 گلاں تانوں دسیاں اگر ایک گل تے بھی بندے نو شک ہوئے گا تے او بندے دا ایمان ناقص ہے. اللہ انہاں 11 گلاں تے سانوں شک تو پاک یقین نصیب فرما. نمبر 2 دنیا دی غلیظ ترین چیز دا نام شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. ہر بندہ شرک کر سکدا وا. نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک ککیاں کیڑیاں دی طرح جمیں ککیاں کیڑیاں کسے شے چ داخل ہو جاندیاں پتہ ہی نہیں لگدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے جہنم دی اگ اس عالم تے سلگائی جائے گی جیڑا ریاکار ہوئے گا. اس سخی تے جیڑا ریاکار ہوئے گا کہ لوگ کہن گے سخی آ. اس شہید تے جن نے اس واسطے جہاد کیتا کہ لوگ کہن گے بڑا بہادر آ. وہ میرے مسلمان بھائیو شرک کتھوں شروع ہوندا وا؟ شرک اصغر ریاکاری تو شروع ہوندا وا. حافظ محمد بن بارک اللہ سب کو رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ کتاب ہے احوال الآخرت اور ایک ہے زینت الاسلام. میں ایک دن وہ زینت الاسلام پڑھ رہا ہے گا تو اس وقت انہوں نے 50 سال دی عمر سی تو وہ کہندے میں بہت زور لایا کہ 50 سالاں چ مینوں کوئی اخلاص والا عمل ہی نہیں نظر آ رہا. اور میرے مسلمان بھائیو دوسری دنیا غلیظ ترین چیز دا نام کی ہے شرک. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک تو بڑا ظلم کوئی نہیں. ان المشرکین نجس بے شک مشرک جڑے او پلیت ہوندے. اگر تانوں کوئی پوچھ لے کہ اس دنیا تے ٹٹی پیشاب سور کتیاں نالوں بھی اگر کوئی شے پلیت ہے تے او دا نام شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبراں نو یہ گل کہی. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاڈے تے بھی تیاڈے تو پہلے بھی نبیاں تے میں وحی کیتی ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اگر تیاڈے کولوں بھی شرک ہو جائے گا تیاڈے بھی نیک اعمال سڑ کے سوا ہو جان گے. اسی لوگ سمجھدے ہیں کہ اسی تے شرک کر ہی نہیں سکتے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی کہندے بھلا سارے کہو شمس العلماء. اصحابہ کرام دے وچ حضرت معاذ رضی تے حضرت معاذ نو ہی نبی پاک کہہ رہا کہ معاذ تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان تینوں اگ چ ساڑ دیتا جائے لا تشرک باللہ اللہ نال شرک نہ کرے. ہر بندہ ڈریا کرو کہ میرے وجود وچ اگر انہاں 11 گلاں چ شک ہوئی مینوں موت آ گئی میں جنت چ نہیں جا سکتا. اگر میرے اس وجود وچ شرک ہویا اور مینوں موت آ گئی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جے اندر شرک ہے او دے تے جنت حرام ہے. تو سارے ساتھی پڑھ لو نبی پاک نے فرمایا میرا امتی سب تو چنگا ہوا جن نے سب تو زیادہ کیا کہہ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر. نمبر 3 غلیظ ترین کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کافر کفر تے مر گیا یہ دیتے پوری کائنات دی لعنت ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم چ رہے گا. اللہ اکبر. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون.
میرے نال پڑھ لو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ہن اسی کفر نو سمجھیے کہ کفر کنوں کہندے آ۔ او میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی زبان اقدس دے الفاظ آ، میں اپنے کولوں سوچ کے گل نہیں کر رہا۔ نبی پاک نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جن نے جان بوجھ کے فرضی نماز چھڑ دیتی انہیں کی کیتا؟ کفر کی۔ ہن کوئی بے نماز کہے جی میں کافر ہی نہیں۔ رمضان دا مہینہ بندہ صحیح سلامت تندرست اور روزہ نہ رکھے رمضان دے مہینے چ کفر کر رہا وا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں ایک آدمی نصاب نو پہنچ جائے وہ عشر کڈے، وہ زکوٰۃ کڈے، اگر وہ نہیں کڈے گا وہ کفر کر رہا وا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماؤں دے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دی نکیل دی رسی بھی نہیں دے گا میں وہ دن جہاد کراں گا۔ وہ مسلمانانہ جہاد ہوندا کہ کافرانہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے آدمی کو اننے پیسے کہ وہ حج کر سکدا وا، وہ پیسیاں نو کٹن دی وجہ نال حج تے نہیں جاندا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے اللہ یہودی ہو کے مرے، وہ عیسائی ہو کے مرے۔ وہ یہودی کافر ہے کہ مسلمان؟ بولو، عیسائی کافر ہے کہ مسلمان؟ تو اسلام اور کفر کہ اسلام دی کوئی بھی گل تو نہیں مننے گا، اوے اللہ نو منیا بندہ مسلمان نہیں ہوندا۔ کوئی بندہ کہے جی میں اللہ نو ماندا، وہ مسلمان ہو گیا؟ مسلمان انہوں کہندے جیڑا اللہ دا حکم منے۔ اگر وہ اللہ دا حکم نہیں ماندا وہ کفر کر رہا وا۔ تو اللہ پاک سانو سارے نو کفر تو محفوظ فرمائے۔ نمبر 1 شک، نمبر 2 شرک، اور نمبر 3 کفر، نمبر 4 اس کائنات دی غلیظ ترین چیز نفاق ہے، منافقت ہے۔ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق دیاں کچھ نشانیاں ماں، اذا حدث کذبا، گفتگو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، امانت رکھو خیانت کرے گا، وَإِذَا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرے گا، غصے چاہ کے لڑے گا، گاڑاں کڈے گا۔ جنہیں جان بوجھ کے 3 جمعے چھڑتے اے بھی بندہ منافقاں شمار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق آدمی نو عشاء اور صبح دی نماز پڑھنی بڑی بھاری ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، میں اس واسطے نہیں یہ گلاں کر رہا کہ کہیے جی عبداللہ بن ابی منافقاں دا سردار آ۔ اپنے چ بھی اللہ دی قسم صحابہ کرام چ فکر سیگی۔ ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے جلدی پھر واپس آ گئے۔ اگوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، کہنے لگے حنظلہ کی گل اتنی جلدی؟ فرمایا حنظلہ تے منافق ہو گیا۔ اے حنظلہ دا جڑا باپ سی وہ منافق سیگا، لیکن اے وہ حنظلہ ہے جیدی شہادت تو بعد فرشتیاں نے غسل دیتا۔ تو میرے کہنے دا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام چ فکر موجود سیگی۔ جدوں انہوں نے آخیا حنظلہ منافق ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اگر حنظلہ منافق ہو گیا تو پھر مسلمان کیڑا رہا؟ فرمایا نہیں، جیڑی میری حالت مسجد وچ نبی پاک کول سیگی وہ باہر جا کے نہیں۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نو فکر پہ گیا حنظلہ میرے نال بھی ادھا ہی ہاں۔ دونوں آ کے نبی پاک علیہ السلام کو مسجد چ بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ انج لگدا جویں اسی منافق ہو گئے۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے نہیں نہیں منافق نہیں ہوئے، جو تہاڈی حالت میری محفل چندی اگر یہی باہر ہوئے تے فرشتے تہاڈے نال مسافے کرن۔ ایمانداری نال دسو صحابہ کرام چ فکر سی نا کہ ساڈے اندر منافقت نہ آ جائے؟ اللہ تینو تیری عزت دا اللہم طہر قلوبنا من النفاق والریاء، آمین کہو۔ نمبر 1 کی سی؟ شک، نمبر 2 شرک، نمبر 3 کفر، نمبر 4 منافقت۔ منافقت ایک ایسی غلیظ ترین چیز ہے کسے وجود وچ ہوئے گی وہ مر گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس منافق نو اللہ جہنم دے سب تو نچلے گڑے چھٹے گا۔ او میرے مسلمان بھائیو، آخری گل کر کے ختم کراں، اے ہے تزکیہ۔ انہاں 5 غلاظتاں تو اسی اپنے وجود نو پاک رکھنا وا انشاءاللہ، رکھو گے اللہ۔ 5ویں گل ہے تہاڈے ذہن بد اخلاقی۔ کی ہے؟ بد اخلاق۔ نبی پاک علیہ السلام کو تذکرہ ہویا ہے کہ ایک عورت ہے بڑی نیک ہے لیکن وہ دا اخلاق اچھا نہیں، فرمایا وہ جہنم چ جائے گی۔ ایک عورت دا تذکرہ ہویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایڈی نیک تا نہیں، بس اپنے فرض ادائے کر دی لیکن بڑی با اخلاق، فرمایا وہ جنت چ جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن نیکیاں تلن گیاں اور انہاں نیکیاں ما من شیئن یوزیو فی المیزان اثقل من احسن الاخلاق، تہاڈیاں نیکیاں سب تو وزنی نیکی تہاڈا اچھا اخلاق ہوئے گا۔ آخری گل میں کراں، اللہ مینوں اور میرے ساتھیاں نوں یہ گل ساری عمر یاد رہے۔ اللہ اکبر۔ ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میں شیشہ دیکھاں، اللہ میرا تو دل کردا سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جدوں تہاڈا دل کرے نا میں اللہ اگے دعا کراں، سب تو پہلو نبی پاک دے حق چ دعا کریا کرو۔ انہوں نے سانوں کی دسیا، کئی پاگل لوگ بہ جاندے چار چار، پتہ نہیں اللہ کیڑے کماں چ راضی ہے، یہ جہالت ہے۔ نبی ساڈے نبی پاک نے ہر وہ گل دستی جے تے اللہ راضی ہے، ہر وہ گل دستی جے تے اللہ ناراض ہے۔ وہ سمجھ آ گئی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی تسی شیشہ دیکھو تے پڑھو اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جداں دا سونا مینوں بنایا اداں دا سونا میرا اخلاق بنا دے۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہے، سانو انہاں پنجاں غلاظتاں تو اپنا وجود پاک رکھن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔